کیا ریاستیں اچانک ناکام ہوتی ہے یا بدعنوانی برسوں تک خاموشی سے ان کی بنیاد کھوکھلی کرتی رہتی ہے؟ ریاست کی طاقت اکثر اس کی فوج، معیشت یا سیاسی نعروں میں تلاش کی جاتی ہے، لیکن اصل آزمائش وہاں ہوتی ہے جہاں فیصلے روزانہ معمول کے تحت لیے جاتے ہیں۔ بدعنوانی اسی معمول میں داخل ہوتی ہے۔ یہ شور نہیں مچاتی، انقلاب نہیں لاتی، بلکہ نظام کے اندر اعتماد، رفتار اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے۔ ابتدا میں صرف سہولت لگتی ہے، پھر روایت بنتی ہے اور آخر کار ریاستی ڈھانچے کی نئی حقیقت بن جاتی ہے۔ بدعنوانی ریاستی فیصلوں کی سمت کیسے بدل دیتی ہے؟ جب فیصلے میرٹ کے بجائے تعلقات، وفاداری یا ذاتی فائدے کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں تو اداروں کی سمت آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلی معمولی محسوس ہوتی ہے۔ چند غیر مؤثر تقرریاں یا کمزور فیصلے فوری طور پر بڑے نقصان کا سبب نہیں بنتے، مگر وقت کے ساتھ ہی رجحان ادارہ جاتی ڈھانچے میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے افراد اہم عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں جن کی اولین ترجیح کارکردگی یا عوامی مفاد نہیں بلکہ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنا ہوتی ہے۔ نتیجتاً خطرہ مول لینے، اصلاحات متعارف کرانے اور مشکل مگر ضروری فیصلے کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس ماحول میں تخلیقی سوچ اور پیشہ ورانہ اختلاف کی گنجائش بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل افراد اپنی رائے دینے کے بجائے خاموش رہنے کو محفوظ راستہ سمجھتے ہیں۔ یوں ادارے آہستہ آہستہ صلاحیت کے بجائے وفاداری کے اصول پر چلنے لگتے ہیں۔ پالیسی سازی طویل مدتی ویژن سے ہٹ کر فوری سیاسی یا ذاتی فائدے تک محدود ہو جاتی ہے، جس کے باعث منصوبہ بندی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ریاست مسائل کو پہلے سے روکنے کے بجائے صرف بحران آنے کے بعد رد عمل دیتی ہے۔ آخر کار ادارے رہنمائی کرنے والی قوت کی بجائے محض انتظامی مشین بن جاتی ہے، جو حالات کو بدلنے کے بجائے صرف انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا بیوروکریسی کی رفتار بدعنوانی سے آہستہ ہو جاتی ہے؟ جب ہر مرحلے پر غیر رسمی منظوری ضروری بن جائے تو سرکاری نظام صرف سست نہیں رہتا بلکہ مکمل طور پر غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بظاہر قواعد اور ضابطے موجود ہوتے ہیں، مگر عملی طور پر فیصلے تحریری اصولوں کی بجائے غیر واضح اشاروں اور غیر رسمی رضامندی کے انتظار پر منحصر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں افسران قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شفاف طریقہ کار انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ نتیجتاً احتیاط پیشہ ورانہ دیانت کی جگہ لے لیتی ہے اور فیصلہ سازی کا عمل دفاعی انداز اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورتحال میں فائلیں رکی ہوئی دکھائی نہیں دیتے بلکہ مسلسل ایک میز سے دوسرے میز تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہر سطح پر مزید رائے، مزید منظوری یا مزید وضاحت کی طلب دراصل ذمہ داری تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فیصلے بالآخر ہو بھی جائے تو اتنی تاخیر سے ہوتے ہیں کہ ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ ریاستی پالیسیاں کاغذ پر تو موجود رہتی ہے مگر عملی نفاذ میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی تاخیر ترقیاتی منصوبوں کی لاگت بڑھا دیتی ہے، معیار کمزور کر دیتی ہے اور عوامی خدمات پر اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ شہری ریاستی نظام کو قابل اعتبار کے بجائے غیر متوقع سمجھنے لگتے ہیں۔ جب قانون خریدنے کی چیز بن جائے تو ریاست کے اندر کیا بدلتا ہے؟ قانون کی اصل طاقت اس کی پیشگوئی اور یکسانیت میں پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ شہری اور کاروباری ادارے اپنے فیصلے اسی یقین پر قائم کرتے ہیں کہ قواعد سب پر برابر لاگو ہوں گے۔ مگر جب بدعنوانی نظام میں داخل ہو جاتی ہے تو یہی پیشگوئی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ قانون اپنی واضح شکل برقرار رکھتا ہے لیکن اس کا عملی اطلاق حالات، تعلقات یا فائدے کے مطابق بدلنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر لوگوں کا اعتماد قانون کی طاقت پر نہیں بلکہ اثر و رسوخ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ جب شہری یہ محسوس کرے کہ انصاف یا قانونی تحفظ یقینی نہیں بلکہ قابل گفت و شنید ہے تو وہ رسمی نظام پر انحصار کم کر دیتے ہیں۔ کاروبار طویل مدتی سرمایہ کاری سے گریز کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں مستقبل کے قواعد پر یقین نہیں رہتا۔ معاہدے عدالتوں کی بجائے ذاتی روابط یا غیر رسمی ضمانتوں کے ذریعے طے ہونے لگتے ہیں، جس سے معاشی سرگرمیوں کی شفافیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ریاست بظاہر قوانین رکھتی ہے مگر ان کی عملداری محدود ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی صورتحال قانونی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے اور ریاست اپنی اخلاقی و قانونی حیثیت کھونے لگتی ہے، یہاں تک کہ قانون ایک اصول کے بجائے محض رسمی دستاویز بن کر رہ جاتا ہے۔ کیا بدعنوانی ریاستی وسائل کی سمت تبدیل کر دیتی ہے؟ ریاستی بجٹ کسی بھی ملک کے مستقبل کی سمت متعین کرنے والا سب سے اہم آلہ ہوتا ہے، مگر جب بدعنوانی نظام میں سرایت کر جائے تو یہی بجٹ ترقی کے بجائے غلط ترجیحات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وسائل محدود ہونے کے باوجود فیصلے عوامی ضروریات کے بجائے ذاتی مفادات کے سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ایسے منصوبے تیزی سے منظور ہوتے ہیں جہاں شفافیت کم، نگرانی کمزور اور مالی فائدہ فوری حاصل کیا جا سکے، جبکہ وہ شعبے جو طویل مدتی قومی مضبوطی پیدا کرتے ہیں پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تعلیم، صحت، تحقیق اور انتظامی اصلاحات جیسے بنیادی میدان اس لیے نظر انداز ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کی نتائج فوری سیاسی یا مالی فائدہ نہیں دیتے۔ وقت کے ساتھ ریاست کی ترقی کا ظاہری نقشہ تو بدلنے لگتا ہے۔ سڑکیں، عمارتیں اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبے ترقی کی علامت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، مگر انسانی سرمایہ یعنی تعلیم یافتہ
ہنرمند اور صحت مند شہری پیدا نہیں ہو پاتے۔ نتیجتاً معیشت کی بنیاد کمزور رہتی ہے اور ادارے پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ ایسی ترقی وقتی طور پر متاثر کن دکھائی دیتی ہے مگر اندرونی طور پر پائیدار نہیں ہوتی۔ جب انسانی صلاحیت میں سرمایہ کاری کم ہو جائے تو ریاست طویل مدت میں مسابقت، جدت اور سماجی استحکام کھونے لگتی ہے اور ترقی ایک مضبوط حقیقت کی بجائے صرف ظاہری کامیابی بن کر رہ جاتی ہے۔ اعتماد کے ختم ہونے سے ریاستی اختیار کیوں کمزور ہوتا ہے؟ ریاست کی اصل بنیاد صرف قوانین، آئین یا سرکاری ادارے نہیں ہوتے بلکہ وہ اعتماد ہوتا ہے جو شہری اپنے نظام پر رکھتے ہیں۔ جب عوام یہ یقین رکھتے ہو کہ قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے اور ریاستی خدمات میرٹ اور شفافیت کی اصول پر فراہم کی جاتی ہے تو معاشرہ خود بخود نظم و ضبط اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب شہری یہ محسوس کرنے لگے کہ انصاف، روزگار، کاروباری اجازت نامے یا بنیادی سہولیات تک رسائی ایمانداری کے بجائے تعلقات، سفارش یا مالی اثر و رسوخ سے ممکن ہے تو ریاست کی اخلاقی ساکھ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ ایسے ماحول میں ریاست ایک مشترکہ اجتماعی ادارہ نہیں بلکہ طاقتور گروہوں کے مفادات کا ذریعہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس احساس کا سب سے پہلا اثر ٹیکس نظام پر پڑتا ہے۔ شہری ٹیکس کو قومی ذمہ داری کے بجائے زبردستی وصولی سمجھنے لگتے ہیں جس سے رضاکارانہ ادائیگی کم ہو جاتی ہے اور غیر رسمی معیشت تیزی سے پھیلنے لگتی ہے۔ کاروبار اور افراد ریاستی نگرانی سے بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے حکومتی آمدنی مزید کم ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت اکثر سخت کنٹرول، اضافی قوانین اور نگرانی کے نظام متعارف کرواتی ہے مگر اختیار بڑھانے کی یہ کوشش دراصل ریاست کی مضبوطی نہیں بلکہ اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جہاں اعتماد مضبوط ہو وہاں کنٹرول کم اور تعاون زیادہ ہوتا ہے۔ بدعنوانی اداروں کے اندر صلاحیت کو کیسے ختم کرتی ہے؟ ہر ریاستی ادارہ وقت کے ساتھ تجربے، مہارت اور پیشہ ورانہ تسلسل کے ذریعے مضبوط بنتا ہے۔ جب ایک ہی نظام میں تربیت یافتہ افراد مسلسل کام کرتے ہیں تو ادارہ نہ صرف قواعد سیکھتا ہے بلکہ پیچیدہ حالات میں بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیتا ہے۔ مگر بدعنوانی اس قدرتی ارتقاء کو آہستہ آہستہ توڑ دیتی ہے۔ جب ترقی اور عہدے کارکردگی یا قابلیت کے بجائے تعلقات، وفاداری یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر ملنے لگے تو اہل اور دیانتدار افراد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظام چھوڑ دیتے ہیں جبکہ باقی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ محنت اور مہارت کامیابی کی ضمانت نہیں رہی۔ اس ماحول میں نئی آنے والی نسل ایک خطرناک سبق سیکھتی ہے۔ کامیابی علم، تجربے یا پیشہ ورانہ صلاحیت سے نہیں بلکہ رسائی اور تعلقات سے حاصل ہوتی ہے۔ نتیجتاً اداروں کے اندر سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے اور اجتماعی ادارہ جاتی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ چند دہائی بعد ادارے ظاہری طور پر موجود تو رہتے ہیں، دفاتر اور عہدے بھی برقرار ہوتے ہیں مگر ان کے اندر فیصلہ سازی کی حقیقی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے ادارے معمول کے حالات میں کسی حد تک چلتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی بحران پیدا ہو ریاست فوری اور مؤثر رد عمل دینے کی صلاحیت کھو دیتی ہے جس سے عدم استحکام مزید بڑھ جاتا ہے۔ کیا بدعنوانی ریاست کو بحران کے سامنے بے بس بنا دیتی ہے؟ عام حالات میں ایک کمزور اور غیر مؤثر نظام بظاہر چلتا رہتا ہے کیونکہ روزمرہ کے معاملات محدود دباؤ کے تحت کسی نہ کسی طرح سنبھال لیے جاتے ہیں۔ معمول کی صورتحال میں اداروں کی حامیہ فوری طور پر نمایاں نہیں ہوتی اور ریاست ایک ظاہری استحکام کا تاثر قائم رکھنے میں کامیاب رہتی ہے مگر اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی بڑا بحران سامنے آتا ہے جیسے قدرتی آفت، معاشی جھٹکا، وبا یا سیکیورٹی کا سنگین چیلنج۔ ایسے لمحات میں وہی ادارے جو برسوں تک نظر انداز، سیاسی مداخلت یا بدعنوانی کے باعث کمزور کیے گئے تھے اچانک فیصلہ سازی کے مرکز میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ اداروں کے اندر اعتماد، پیشہ ورانہ مہارت اور شفاف طریقہ کار پہلے ہی متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے رد عمل سست اور غیر مربوط ہو جاتا ہے۔ فیصلے واضح حکمت عملی کے بجائے عارضی دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں، معلومات کا بہاؤ کمزور ہوتا ہے اور مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی۔ نتیجتاً بحران کی شدت بڑھ جاتی ہے اور عوام کا اعتماد مزید کم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر بحران خود ریاست کو ناکام نہیں بناتے بلکہ بدعنوانی اور طویل عرصے کی ادارہ جاتی کمزوری پہلے ہی نظام کی صلاحیت ختم کر چکی ہوتی ہے۔ یوں بحران ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو برسوں سے جمع ہونے والی کمزوری کو اچانک سب کے سامنے لے آتا ہے۔ آخرکار بدعنوانی ریاست کی شناخت کو کیسے بدل دیتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ بدعنوانی محض چند افراد کے غلط رویے تک محدود نہیں رہتی بلکہ آہستہ آہستہ ریاستی کلچر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ابتدا میں یہ ایک استثناء معلوم ہوتی ہے مگر مسلسل برداشت اور احتساب کی کمی اسے معمول بنا دیتی ہے۔ قوانین، ضابطے اور سرکاری طریقہ کار کاغذی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جبکہ اصل فیصلے غیر رسمی نیٹ ورکس، ذاتی تعلقات اور بااثر گروہوں کے درمیان طے ہونے لگتے ہیں۔ اس مرحلے پر ریاست کے رسمی ادارے موجود تو رہتے ہیں مگر ان کی عملی طاقت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اختیار ان حلقوں میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے جو جواب دہی کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نئی پالیسیاں بھی عوامی مفاد یا ادارہ جاتی بہتری کی بجائے اسی غیر رسمی منطق کے تحت تشکیل پاتی ہے۔ اصلاحات کی کوشش نظام کو بہتر بنانے کے بجائے طاقت اور مفادات کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگتی ہے۔
جس کے باعث مزاحمت پیدا ہوتی ہے اور تبدیلی کا عمل رک جاتا ہے۔ نتیجتاً ریاست بظاہر مستحکم دکھائی دیتی ہے، دفاتر، قوانین اور ڈھانچے قائم رہتے ہیں، مگر اندرونی طور پر وہ مختلف مفادات کی مجموعے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ مرکزیت کمزور پڑ جاتی ہے، پالیسی پر عمل درآمد غیر یقینی ہو جاتا ہے اور کنٹرول مختلف سطحوں پر بکھر جاتا ہے، جس سے ریاست کی مجموعی سمت دھندلا جاتی ہے۔ اور آخر میں ریاستیں اکثر کسی ایک بڑے واقعے سے نہیں گرتی، بدعنوانی انہیں روزمرہ کے معمول میں تبدیل کرتی ہے، جہاں ہر چھوٹا سمجھوتا نظام کی سمت بدل دیتا ہے۔ دہائی بعد مسئلہ افراد نہیں رہتے، بلکہ وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے جو خود کو درست کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہوتا ہے۔ اسی لمحے ریاست بظاہر موجود مگر عملی طور پر کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی خاموش زوال ریاستی صلاحیت کی اصل کہانی بنتا ہے۔